چند سیکنڈ کے بعد وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ صورتحال کی سنگینی کا احساس کر سکے۔ نتھا سنگھ کی لاش اس نے ٹانگوں سے پکڑ کر گھاس کے اندر کی اور دور دور تک اسے گھسیٹتا چلا گیا۔ پھر اس نے لاش کو وہیں پھینکا اور گھاس کے اندر ہی اندر سامنے والے گاؤں کی طرف تیزی سے پنجو کے بال بھاگنے لگا۔ خان کی حالت اس غضبناک چیتے کی سی ہو چلی تھی جو جہاں کا کرنے والوں کے گھیرے میں آ چکا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ بمشکل 10 منٹ بعد دونوں سرکاری اہلکاروں کو علم ہو جائے گا کہ پاک سپاہی ان کو جل دے گیا ہے اور نتھا سنگھ کی لاش بھی وہ اگلے 10-15 منٹ بعد ہی دریافت کر لیں گے۔ وہاں سے پکڑ تک پہنچنے میں انہیں مزید 15-20 منٹ لگیں گے۔ اس کے بعد اس علاقے پر وہ لوگ شکاری کتوں کی طرح اس کی تلاش شروع کر دیں گے اور صبح تک موقع واردات سے کھوجی اس کا کھرا بھی اٹھا لیں گے۔ اس نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ اپنے سے متعلق کوئی کلو بھی وہ موقع واردات پر نہ رہنے دے تاکہ وہ لوگ کتوں کو اس کی خوشبو سے آشنائی بہم پہنچا کر اس کے پیچھے نہ لگا دیں۔ خان کو بوڑھے انسپکٹر کی وہ بات یاد آ رہی تھی جو دم رخصت اس نے کہی تھی۔ اس نے آبے خان کو بتایا تھا، بچے یہ لوچنگ پیڈ جسے ہم تمہیں کراس کروا رہے ہیں بہت محفوظ بھی ہے اور بہت خطرناک بھی۔ کبھی کبھی کوریا یعنی گئی ڈبل کراس بھی کر جاتے ہیں۔ ہم مکمل چھان بین کر کے ہی آدمی گانٹتے ہیں، لیکن یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ جو شخص چند ہزار روپے کے لیے اپنے ملک سے غداری پر آمادہ ہو جائے وہ تمہیں بھی مزید چند ہزار روپے کی خاطر دھوکہ دے سکتا ہے۔ ہم پچھلے 2 سال سے یہ لانچنگ پیڈ استعمال کر رہے ہیں اور کبھی کوئی پارسل غلط ایڈریس پر نہیں پہنچا، لیکن پچھلے 3-4 ماہ سے ادھر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ایک ادھر کا کوریا ڈبل کراس کر گیا تھا اور اس نے ہمارا بہت پیارا ایجنٹ پکڑوا دیا تھا۔ کچھ دن پہلے بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا۔ ادھر سے ایک ایجنٹ واپس آ رہا تھا کہ صوبے دار نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی تھی۔ شاید اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اسے یہ سب خان کو نہیں بتانا چاہیے۔ بچے اچھا سپاہی حالات کے مثبت سے زیادہ منفی پہلو پر نظر رکھتا ہے۔ ہمیں گائیڈ پر شک نہیں کرنا چاہیے لیکن اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ اسے خام خواہ اپنے اس باپ کی طرح شفیق انسٹرکٹر سے ایک عقیدت سی ہو چلی تھی جو اس کے سامنے مختلف ایجنٹوں کے تجربات دہراتے ہوئے ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا، بچے ان لوگوں کی لین کبھی جو کی تو نہ اپنانا، اس میں کوئی نہ کوئی جدت ضرور پیدا کرنا۔ یاد رکھو اچھا جاسوس موقع سے صرف فائدہ ہی نہیں اٹھاتا بلکہ مواقع بھی خود ہی پیدا کرتا ہے۔ خان بڑا ہونہار شاگرد تھا۔ اس کی ٹریننگ کے خاتمے پر جب اس کے ڈائریکٹر جنرل صاحب اسے ملے تو صوبے دار صاحب نے اس کے سامنے مستعد ہوتے ہوئے کہا تھا، سر میرا دل گواہی دیتا ہے میرا یہ شاگرد ملک و قوم اور اپنے استاد کا نام ضرور بلند کرے گا۔ خان کو احساس تھا کہ اس کے انسٹرکٹر کو کتنا اعتماد ہے اس پر۔ آج نتھا سنگھ کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار کر اس نے اس اعتماد پر نہ صرف مہر تصدیق ثبت کر دی تھی بلکہ ان 2 ساتھیوں کی گرفتاری کا ایک طرح سے انتقام بھی لے لیا تھا۔ وہ گھاس کے اندر ہی اندر چلتا چلا جا رہا تھا۔ اپنی تربیت کے مطابق اب اس کو پہلی پلاننگ ختم کر کے دوسری سکیم پر عمل پیرا ہونا تھا جس کے مطابق اب اس کو RV یعنی جہاں جاسوس ملاب کرتے ہیں لانچنگ اسٹیشن اور سیف ہاؤس کو بدلنا تھا اور سوچنے لگا۔ مکسر کی بجائے اس کی منزل بٹھنڈا تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ٹریننگ کے مطابق جب وقت پر وہ RV پوائنٹ پر نہ ملا تو مقامی دوست جنہوں نے اس سے PM یعنی رابطہ کرنا ہوگا اسے دوسرے اسٹیشن پر ملاب کریں گے۔ صبح ہونے تک اس سرحدی قصبے کے چپے چپے پر بھارتی کاؤنٹر انٹیلیجنس کا قبضہ ہونے والا تھا۔ وہ لوگ اس کے لیے اس علاقے سے نکلنے کے تمام راستے مسدود کر سکتے تھے۔ خان سمجھتا تھا کہ بس سٹینڈ یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے کوئی بھی ذریعہ روانگی میسر آ سکے ان لوگوں کی کڑی نگرانی میں ہوگی۔ صبح ہونے تک اسے بہرحال اس قصبے سے نکل جانا تھا اور خان کو یہ تک علم نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، کون سے راستے پر چل رہا ہے اور وہ راستہ محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ نتھا سنگھ پچھلے 7-8 ماہ سے پاکستان انٹیلیجنس کے لیے خدمات انجام دے رہا تھا۔ سمگلنگ کا پیشہ اسے وراثت میں منتقل ہوا تھا۔ وہ بچہ تھا جب اس نے پہلی مرتبہ اپنے باپو کے ساتھ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کی تھی۔ پھر ایک روز اس کا باپ بھی اس کے چچا کی طرح پولیس مقابلے میں سرحد پر مارا گیا۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں سے بڑا تھا اس لیے اب کاروبار کی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آ پڑی تھی۔ نتھا سنگھ نے 5 سال تک جی جان سے کام کیا۔ اس نے کبھی ناکہ نہیں بھرا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ بغیر ناکہ دیے اٹ لگایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ قابو آ گیا۔ سٹاف کی مار کھانے کا اس کا اولین تجربہ، گو کہ بڑا جان لیوا تھا لیکن وہ جوانوں کی طرح اپنی جان پر پورا ریمانڈ جھیل گیا۔ چھوٹے بھائی کی بے وقت موت اور دشمنی نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ اب وہ بھی اس دھندے سے متعلق کامیاب سمگلروں کی طرح کوئی مضبوط سہارا تلاش کرے۔ بچپن ہی سے وہ دیکھتا چلا آ رہا تھا کہ بھارتی سیکورٹی کے افسران اس کے خاندان کے ساتھ کتنا برا اور بہیمانہ سلوک کرتے آ رہے تھے۔ اس کے لاشعور میں جو نفرت اپنی سیکورٹی کے خلاف پیدا ہو چکی تھی وہ کبھی نہ نکل سکی۔ سرحد پار کے اس کے دوست گامے نے اس کا تعارف پاکستانی سیکورٹی کے ساتھ کروایا۔ ان لوگوں کے حسن سلوک اور کھلے سبھاؤ نے نتھا سنگھ کو اتنا متاثر کیا کہ وہ پہلی ہی ملاقات میں ان کے لیے خدمات انجام دینے پر رضامند ہو گیا۔ پھر یہ کام اس کے لیے تھا بھی کون سا مشکل۔ بس کسی ایجنٹ کو ادھر سے ادھر پہنچا دینا اور کبھی کسی کو ادھر سے ادھر لے جانا، اور اس معمولی سے کام کے مقابلے میں اسے کتنی مہارت حاصل تھی۔ وہ کافی عرصہ تک بڑی ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتا رہا۔
ایک روز جب وہ ابھی ایک ایجنٹ کو سرحد عبور کروانے کے بعد بس پر سوار کروا کر واپس ہی لوٹا تھا تو اس کی حویلی کے سامنے BSF کی 2 جیپیں آ کر رک گئی۔ مقامی پولیس کا عملہ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ان لوگوں نے بغیر وجہ بتائے اسے گرفتار کر لیا۔ بات اگر مقامی تھانے تک ہی رہتی تو نتھا سنگھ اسے آسانی سے سنبھال لیتا، لیکن اس مرتبہ وہ لوگ اسے سیدھے امرتسر انٹروگیشن سینٹر لے گئے تھے۔ نتھا سنگھ نے کئی تفتیشیں کاٹی تھی، لیکن اس سینٹر میں 1 ہفتے کے ریمانڈ ہی نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ اپنے صدق پر آخری دم تک قائم رہتا، لیکن اس کے کیس انچارج DSP شرما نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ریمانڈ ختم ہونے سے 2 روز بیشتر ہی وہ لوگ اس کی اکلوتی بہن کو لے آئے۔ جب زنجیروں میں بندے نتھا سنگھ کے سامنے اس کی بہن کو نیم برہنہ حالت میں لایا گیا اور DSP نے ایک قطار میں لگے سٹاف کے مشٹنڈوں کی طرف اشارہ کر کے اسے سنگین حالات پیش آنے کی وارننگ دی تو نتھا سنگھ کو یوں لگا جیسے اس کا سارا وجود مٹی ہو کر رہ گیا ہو۔ شرما نے بڑا اوچھا لیکن انتہائی بھرپور وار کیا تھا۔ اس کے پیچھے قطار میں کھڑے مشٹنڈے سپاہی جس طرح بھوکی اور کھا جانے والی نظروں سے اس کی بہن جیتو کو گھور رہے تھے، وہ منظر نتھا سنگھ جیسے خاندانی بدماش کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے 12 روز مسلسل دن رات مار کھائی اور اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا تھا، لیکن جیتو کو سامنے دے کر دوسرے ہی منٹ میں وہ پگھل کر رہ گیا۔ شرما میں ہار گیا۔ اس نے ٹوٹتی اور ڈوبتی آواز سے DSP کو مخاطب کیا، اپنے ان بھیڑیوں کو یہاں سے دفع کر دو، جیتو کو چھوڑ دو، میں اقبال جرم کرتا ہوں۔ شرما نے نتھا سنگھ کی ہار کو پرماتما کی طرف سے گفٹ جانتے ہوئے فوراً اپنے ملازموں کو وہاں سے دفع ہو جانے کے لیے کہا اور حوالدار کو حکم دیا کہ وہ نتھا سنگھ کو کھول کر اس کے دفتر میں لے آئے۔ نتھا سنگھ دفتر میں پہنچا تو جیتو اس کے گلے لگ کر بلک بلک کر رو دی۔ اس روز نتھا سنگھ کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ صرف سمگلر اور بدماش ہی نہیں، ایک بہن کا بھائی بھی ہے۔ جیتو، کاش تو نے میری ماں کے بطن سے جنم نہ لیا ہوتا، اس نے دل ہی دل میں کہا اور اپنی بہن کو خود سے الگ کر دیا۔ شرما صاحب، پہلے جیتو کو یہاں سے نکالو اور مجھے گیتا پر حلف دو کہ آئندہ کبھی ایسی ذلیل حرکت نہیں کرو گے، اس کے بعد میں اگلی بات کروں گا۔ اس نے DSP کو مخاطب کیا۔ شرما نے چند لمحے کے لیے گردن جھکا کر کچھ سوچا۔ وہ نتھا سنگھ کی ناراضی کا خطرہ اب مول نہیں لے سکتا تھا۔ اسے اس بات پر فخر تھا کہ جو کام بڑے بڑے جگادری افسر نہ کر سکے وہ کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پا گیا۔ اس نے نتھا سنگھ کو اقبال جرم کروا کر تمام پرانے افسروں کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے نتھا سیاح، اس نے نتھا سنگھ کی آنکھوں میں جھانکا۔ انٹروگیشن سینٹر کے باہر والے مندر سے اس نے مقدس گیتا منگوائی اور اس پر ہاتھ رکھ کر حلف دیا کہ اگر نتھا سنگھ ان لوگوں کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہا تو وہ کبھی جیتو پر دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ جیتو کو نتھا سنگھ کے سامنے اس کے ماموں کے ساتھ وہاں سے رخصت کر دیا گیا۔ اس ماموں کو بھی وہ لوگ جیتو کے ساتھ ہی باندھ لائے تھے۔ نتھا سنگھ کے لیے وہیں سگریٹ اور شراب منگوا لی گئی اور طوطے کی طرح بولنے لگا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔